الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ترشیح پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ سارے جہانوں کے رب ہیں، ساری کائنات کے خالق ہیں، سب سے بلند و بالا ہیں. اس کی حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کی صفات کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ اس آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، دن رات کا مالک اللہ ہے، سورج چاند کا مالک اللہ ہے. ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. میرے عزیز بھائیو دوستو، اللہ کی معرفت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعالیٰ کی وحدانیت اس کائنات میں سب سے بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ کی عبادت و اطاعت کرے. عبادت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا نام ہے. ہر چیز کی ویلیو اس کی نسبت کے اعتبار سے ہوتی ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں، جس کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، وہ چیز کتنی اونچی ہے. اگر وہ کام اونچا ہوگا، وہ چیز اونچی ہوگی، اس کا مقام اونچا ہوگا، تو آپ کی دعوت کا مقام بھی اونچا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات ساری کائنات سے بڑی ہے، ساری کائنات کے خالق اور مالک ہے، تو سب سے اونچا کام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے. لوگوں کو اس بات کا قائل کرنا، اس بات پر آمادہ کرنا، اس بات کی طرف لوگوں کو بلانا کہ ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کی قادر مطلق ذات وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہے.
1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف اسی لیے بھیجا کہ تاکہ انسانوں کی عبادت سے، بندگی سے نکال کر انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لے آئیں، تو بندوں کا رب ہے اس کی عبادت کی طرف لے آئیں، انسانوں کی عبادت کی بجائے بندوں کے رب کی عبادت کی طرف لے آئیں۔ وہ رب ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہ سارے انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ پچھلی امتوں کا بھی یہی کام تھا، انبیاء کا بھی یہی کام تھا، لیکن جب امتیں یہ کام چھوڑ دیتی تھی، تھوڑا کمزور ہو جاتی، پھر نیا نبی آ جاتا، پھر وہ کام کی تازگی ہو جاتی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا۔ قل ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون، آپ کہہ دیجئے یہ جماعت، یہ مذہب، یہ ملت ایک ہی مذہب ہے، اس ساری امت کا ایک ہی دعویٰ، ایک ہی مقصد ہے، اور وہ کیا؟ وانا ربکم فاعبدون، میں ہی تمہارا رب ہوں، اللہ تعالیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں، فاعبدون تم میری ہی عبادت کرو، بس یہ خلاصہ ہے۔ ساری آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی، انا ربکم فاتقون، انا ربکم فاعبدون، میں ہی تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، میں ہی تمہارا رب ہوں، مجھ سے ہی ڈرو، کسی اور سے نہیں ڈرو، کسی اور کی بات نہیں کرو۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے مختلف واقعات بھی بیان فرمائے ہیں کہ ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو یہی دعوت دی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنے قوم کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشرک کشا نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، قوم مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشرک کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، حضرت عیسیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے قوم کو یہی دعوت دی، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو صرف ایک اللہ کی جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اس پر جنت حرام ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، سارے انبیاء علیہ السلام کی ایک ہی دعوت تھی، اسی دعوت دینے کے لیے سارے انبیاء علیہ السلام آئے۔ آخری پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ ہدی للعالمین ہے، ساری جہانوں کے لیے ہدایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی شان والی ہے وہ ذات، بڑی بابرکت ہے وہ ذات
جس نے قرآن نازل فرمایا اپنے بندے پر، قرآن نازل فرمایا، صرف نازل فرمایا اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ معلوم ہو کہ اللہ تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، خدا نہیں ہیں، اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ بندہ غلام کو کہتے ہیں، عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں، بندگی کرنے والے کو کہتے ہیں، جو کسی کے تابع ہوتا ہے اس کو بندہ کہتے ہیں۔ اسی بندہ سے بندگی ہے، جب ہم دوسرے کی عبادت کرتے ہیں اس کو بندگی کہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اپنے بندے پر نازل فرمایا، کیوں نازل فرمایا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قرآن ہے، آپ پر ہم نے قرآن نازل فرمایا، اور اس قرآن کو لے کر آپ سارے جہانوں کو ڈرائیں، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو ڈرائیں۔ تو آپ پر جو نازل کتاب ہوئی وہ ہدی للعالمین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اس لیے فرمایا کہ یکون للعالمین نذیرا۔ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل فرمایا تاکہ سارے عالم کے انسانوں کو آپ ڈرائیں۔ پیغام کیا ہوگا؟ قرآن کا۔ علم کیا ہوگا؟ دستور کیا ہوگا؟ منشور کیا ہوگا؟ مضمون کیا ہوگا؟ وہ قرآن کریم ہے۔ کرنا کیا؟ سارے عالم کے انسانوں کو اس کی دعوت دینی ہے، سارے عالم کے انسانوں کو اس کی طرف بلانا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ اب چونکہ قیامت تک کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، بس یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ لوگ اسی دین پر چلتے رہیں گے، جب تک اللہ اللہ کرتے رہیں گے، دین پر چلتے رہیں گے، یہ دنیا قائم رہے گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو جب دنیا میں نیک لوگ ختم ہو جائیں گے، اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے، دین پر چلنے والے ختم ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے پھر میں دنیا کو تباہ کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، سلسلہ ختم ہے۔ جب تک دین رہے گا تو یہ دنیا رہے گی، اور جب دین ختم ہو جائے گا تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آنا تو یہ کام ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہر مرد کی، ہر عورت کی، ہر جوان کی، ہر بوڑھے کی ذمہ داری ہے کہ ہم انبیاء کا کام کریں اور لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ ہر امت میں ہر آدمی پر دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک خود دین پر رہنا اور دوسرا دوسروں کو دین کی طرف دعوت دینا۔ پہلی امتوں میں بھی یہ کام ضروری تھا، پہلی امتوں میں بھی یہ کام ضروری تھا، خود بھی دین پر چلیں اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دیں۔ اور اس امت میں یہ کام زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پہلی امتوں میں تو امکان تھا کہ پھر کوئی نبی آ جائے گا، لیکن اب تو قیامت تک امکان نہیں ہے۔ اس لیے پہلی امتوں سے بڑھ کر اس امت کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی دین پر چلیں اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر فرمایا قرآن کریم میں۔ ایک بنی اسرائیل کی قوم تھی، ان کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا۔ ہفتے کے دن شکار، وہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ ہفتے کے دن ان کے عبادت کا تھا، جسے ہمارے لیے جمعہ کے دن عبادت کا ہے، اور جمعہ کے دن جو عبادت کا ہمارے لیے مقرر ہوا وہ بھی کوئی زیادہ نہیں، وہ بھی 1-8 گھنٹے کے لیے، بس 1 گھنٹہ۔ پورا دن کاروبار کرو، کھاؤ پیو، کاروبار کرو، دکان چلاؤ، 1 گھنٹہ صرف عبادت کرنی ہے۔ یعنی اذان ہو جائے، پہلی اذان ہو جائے اس سے لے کر جمعے کی نماز اور خطبہ ہو جائے، بس اتنا ٹائم ہے۔ بعد کام کاج چھوڑنے کا حکم ہے، کاروبار چھوڑنے کا حکم ہے، دکانیں بند کرنے کا حکم ہے، مارکیٹیں بند کرنے کا حکم ہے۔ جبکہ پہلی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے پورا 24 گھنٹے کاروبار سے منع کیا تھا۔ تو یہودیوں پر پہلے جو گزرے ہیں ان کے اوپر ہفتے کے دن کاروبار بند تھا، 24 گھنٹے کا کاروبار بند ہفتے کے دن۔ جمعے کی شام سے شروع تھا، ہفتے کی شام تک کسی قسم کی مچھلی کا شکار جائز نہیں تھا،
منع تھا۔ اب ان میں سے انہوں نے ہیلے بنائے اور انہوں نے مچھلی کا شکار کیا۔ ہوتا ہی تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت آتی تھی اور ہفتے کے علاوہ مچھلیاں نظر نہیں آتی۔ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ، یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ مچھلیاں ہیں لیکن اللہ نے منع کیا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ دریاؤں کے کنارے پر انہوں نے تالاب بنا لیے، بڑے بڑے تالاب بنا لیے۔ ہفتے کے دن وہ تالاب بھر جاتے مچھلیوں سے، اور ہفتے کی شام ہونے سے پہلے پہلے تالاب کے دریا کی طرف جانے کا راستہ بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں ادھر پھنس جائیں۔ تو پھر مچھلیاں ادھر پھنس جاتی تھی۔ اتوار کے دن شکار کرتے تھے تو کہتے ہیں جی ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، لیکن یہ تو کھلی مخالفت تھی، اللہ کا حکم توڑنا تھا، اس کے لیے ہیلا بنایا تھا۔ تو اس میں قرآن کریم میں ذکر ہے کہ 3 قومیں ہو گئی۔ ایک قوم تو وہ تھی جو یہ کام کرتی تھی، وہ تو ہلاک ہونے والی تھی۔ دوسری قوم وہ تھی، دوسری جماعت و فرقہ وہ تھا جنہوں نے اس کو منع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، ان پر عذاب نہیں آیا۔ جو یہ کام کرتی تھی ان پر بھی عذاب آیا، جو دوسروں کو منع کرتی تھی ان پر عذاب نہیں آیا۔ اور تیسری ایک جماعت وہ تھی جو اس طرح کے کام کرتی نہیں تھی لیکن وہ روکتی بھی نہیں تھی، وہ کہتے بھائی یہ جانے کا کام جانے۔ آج بھی عموماً ہمارا نتیجہ یہ ہے نا کہ بھائی ارے کہ اپنی قبر پہ جانا، دوسرے کو مت چھوڑو، اپنا کام کرو بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کہ یہ 2 جماعتیں ہیں، ایک وہ جو جرم کرتی تھی مجرم، اور دوسری وہ جماعت جو دوسروں کو جرم سے منع نہیں کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہلاک کر دیا۔ اور ایک جماعت جو دوسروں کو منع کرتی تھی اللہ نے اس کو بچا لیا۔ معلوم ہو کہ صرف مجرم کو سزا نہیں ملے گی، جب اللہ کا عذاب آئے گا ان لوگوں کو بھی سزا ملے گی جو دوسروں کو جرم سے منع نہیں کرتے تھے، جو دوسروں کو جرم سے منع نہیں کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی قوم پر اللہ کا عذاب ہے بستی پر، فرشتے اس قوم کو عذاب دینے کے لیے پہنچے تو دیکھا وہاں ایک اللہ والا ہے، نیک آدمی ہے، ظاہری طور سے بہت نیک آدمی ہے۔ تو ان کو تردد ہوا کہ کیا اس نیک آدمی پر بھی عذاب اللہ نہ ہے۔ اللہ کے بعد دوبارہ درخواست کیا، اللہ آپ نے حکم دیا فلاں بستی کو ہلاک کرنے کا، فلاں بستی میں تو ایک نیک آدمی بھی ہے، کیا اس کو بھی ہلاک کرنا؟ فرمایا جی ہاں اس کو بھی ہلاک کر دو۔ فرشتوں نے پوچھا یا رب العالمین ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ یہ آدمی گناہ تو نہیں کرتا تھا لیکن اس کے سامنے جتنے گناہ ہوتے تھے اس کے ماتھے پہ بل نہیں آتا، کبھی اس نے گناہ کرنے والوں کو روکا نہیں ہے۔ جب اس نے گناہ کرنے والوں کو روکا نہیں تو اس کو بھی سزا دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں 9ویں پارے میں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے ڈرو، اس عذاب سے، اس پکڑ سے بچو جو تم میں سے صرف ظالموں پر نہیں آئے گی، جو تم میں سے صرف ظالموں پر نہیں آئے گی۔ اس عذاب سے بچو جو تم میں سے صرف ظالموں پر نہیں آئے گی، تو نیکوکاروں پر بھی آ جائے گی۔ اس لیے اگر ہم من حیث القوم اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں تو پورے معاشرے کو عذاب سے بچانا ہوگا، پورے معاشرے کو اللہ کی عبادت کی طرف لانا ہوگا، اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف لانا ہوگا، تب عذاب سے بچیں گے۔ اگر ہم کہیں کہ بھائی میں تو نماز پڑھ رہا ہوں دوسرا پڑھے یا نہ پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک بے نمازی گھر کا اثر 40 گھروں تک ہوتا ہے۔ آج نوزت کیوں ہے؟ آج ہر آدمی پریشان کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، بے حیائی ہو رہی ہے، عریانی ہو رہی ہے، فحاشی ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کی نوزتیں پورے علاقے پر آ رہی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دعوت اللہ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو دعوت دینا، اپنے بھائیوں کو دعوت دینا، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینا، اپنے عزیز و اقارب کو دعوت دینا، یہ مختلف مراحل ہیں دعوت کے۔ سب سے زیادہ ضروری آپ کے ذمے اپنی بیوی بچوں کو دعوت دینا ہے، یہ فرض ہے، فرض عین ہے
آپ کے ذمہ قیامت میں پوچھا جائے گا کہ آپ کی بیوی نماز پڑھتی تھی یا نہیں پڑھتی تھی، آپ کے بچے نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، دین سمجھتے تھے یا نہیں، ان کا عقیدہ ٹھیک تھا یا نہیں۔ پھر آپ کی دوسری ذمہ داری آپ کے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، جن کی شادی بیاہ غم خوشی میں ہم شریک ہوتے ہیں، ان کو دعوت دینا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیں، قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیں، اپنے خاندان والوں کو دعوت دیں۔ جب غم خوشی نفع نقصان اپنے خاندان والوں کے شریک ہوتا ہے تو پھر اللہ کے دین کی دعوت میں کیوں شریک نہیں، جنت میں جانے میں اس کی محنت کیوں نہیں ہو رہی؟ آج ہمارے ساتھی کہتا ہے بھائی دوسرے کو مت چھوڑو، اپنا کام کرو، ایسا نہیں ہے، اسلام کے حکم نہیں ہے۔ اسلام کے احکام جس طرح خود عبادت کرنا ایک ذمہ داری ہے، ایسے ہی دوسرے کو دعوت دینا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ نماز پڑھنا ذمہ داری ہے، دوسروں کو نماز کی طرف لانا ذمہ داری ہے۔ اقام الصلاۃ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، دوسروں کو بھی نماز کی طرف لاتے ہیں، اکیلا نماز پڑھتا ہے دوسروں کو نماز کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دیتی رہے، یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ نیکی کا حکم کرے برائی سے منع کرے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایک جماعت ہمیشہ ایسی ہو تو یہ کام کرتی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، مؤذن اذان کے ذریعے سے دعوت دیتا ہے، واعظ واعظ کے ذریعے سے دعوت دیتا ہے، اور جتنے بھی دعوت کے طریقے ہیں، آپ واعظ نصیحت کے ذریعے سے، بات کے ذریعے سے، قولاً فعلاً عملاً دعوت دیتے ہیں، سب دعوت اس میں داخل ہیں۔ فرمایا یہ دعوت اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، وعمل صالحا، خود بھی نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت دیں، خود بھی دین پر چلیں، دوسروں کو دین کی طرف بلائیں، اپنی بیوی کو، بچوں کو۔ قیامت کے دن ان کا سوال ہوگا قیامت کے دن، یہ نہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں میرا بچہ جوان ہے نہیں پڑھتا، کوئی بات نہیں، اپنا کام کرے گا، خود ہی جوان ہو کے پڑھ لے گا۔ بچے کو سارے کام بچپن میں سکھاتے ہیں، تعلیم بچپن میں دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے بڑا ہو کر خود ہی پڑھ لے گا۔ ڈاکٹر بچپن میں بناتے ہیں، یہ نہیں کہ بڑا ہو کر خود ہی ڈاکٹر بن جائے گا، بڑا ہو کر خود ہی انجینئر بن جائے گا، بڑا ہو کر خود ہی پیسے کما لے گا۔ سارے کام دنیا کے بچپن میں سکھاتے ہیں، لیکن جب دین کی باری آتی کہتے ہیں جب جوان ہو جائے گا خود ہی نمازی بن جائے گا۔ بنے گا نہیں بنے گا کیا پتہ، اس کو آپ کا جنازہ بھی پڑھنا آتا نہیں آتا۔ ایک دو دن پہلے میں گاڑی میں ٹیکسی گاڑی میں کسی کے ساتھ جا رہا تھا، یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے۔ وہ کہنے لگا میں نماز کا بڑا پابند ہوں، نماز پڑھتا ہوں ماشاءاللہ، مزدور آدمی تھا، لکڑی کا کام اور ایسا جو ڈیزائننگ میں لکڑی بنانا، دیواروں پہ دروازوں پہ ڈیزائننگ، اس کا کام تھا اس کا۔ اور اس نے کہا کہ ہمیں کچھ عرصہ پہلے ہمیں ٹھیکہ ملا تھا، عراق بھی گئے تھے، عراق میں بہت بڑی مسجد تھی، مسجد کا نام بتا دیں مجھے بھول گیا، مسجد کوفہ کا ہم نے کام کیا ہے، اور اس کے بعد تصویریں بھی تھی کام کرتے ہوئے دکھایا ہوئے، بہت بڑی مسجد، تو اس مسجد کا کام ہم نے کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس علاقے میں سب دوسرے فرقے کے لوگ رہتے تھے، اہل تشیع شیعہ رہتے تھے، ہم جہاں رہائش تھی وہاں پہ کوئی ہمارے سنی کی کوئی مسجد نہیں تھی، تو ہم نے وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے عید کی نماز چونکہ اکیلے سے پڑھنے، باقی نماز تو ہم اکیلے پڑھتے تھے،
اور عید کی نماز ہمیں جو جماعت کے بغیر پڑھ نہیں سکتے اور ہمیں جماعت پڑھانا نہیں آتی، تو عید کی نماز ہم نے فیصل مسجد اسلام آباد کی عید کی نماز ہم نے موبائل پہ نکالی، موبائل پہ فیصل مسجد اسلام آباد کی عید کی نماز موبائل پہ ہم نے نکالی اور سامنے موبائل رکھا اور پھر نماز ہم نے پڑھ لی۔ فیصل مسجد کے پیچھے امام کے پیچھے نماز پڑھی، جیسے وہ نماز پڑھتے جاتے تھے پیچھے ہم نے بھی نماز پڑھی۔ میں نے کہا آپ کتنے آدمی تھے؟ ہم 12-14 آدمی تھے، 12-14 آدمی تھے، 14 آدمیوں نے فیصل مسجد کے امام کے پیچھے عراق میں نماز پڑھی، موبائل آگے رکھا۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ان 14 آدمیوں میں سے کسی کا کسی عالم سے تعلق نہیں، کسی مفتی سے ان کا تعلق نہیں، کسی دیندار آدمی سے تعلق نہیں، اور ان کی جہالت کی انتہا یہ کہ ان کو بھی دین کے مسئلے کے بارے میں اتنا شدت نہیں، متفقہ طور پر انہوں نے موبائل پر نماز پڑھی۔ میں نے کہا خدا کے بندو، اس سے تم وہیں کسی کے پیچھے پڑھ لیتے، بھائی کسی گمراہ کے پیچھے پڑھ لیتے، وہ زیادہ اچھا تھا۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تو فیصل مسجد کی نماز، میں نے کہا فیصل نہیں، کوئی میں نماز ہوئی نہیں آپ کی، امام آپ کے سامنے ہونا چاہیے، کوئی انسان ہونا چاہیے، آپ ویڈیو کلپ پہ نماز پڑھ رہے ہو، تو کون سی نماز ہوتی ہے؟ نماز سرے سے ہوئی نہیں۔ یہی جہالت کی انتہا ہے، جب ہم دین سے دور ہوں گے پھر یہی حال ہوگا ہمارا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی دین سیکھیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے رشتہ کو، اپنے بیوی بچوں کو دین سکھائیں، عقیدہ ان کا ٹھیک کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میں تم سے روزی کا مطالبہ نہیں کروں گا، ہاں میں تم سے یہ ضرور مطالبہ کروں گا کہ تمہارے بچے نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو حکم دو نماز کا اور خود بھی اس وقت قائم رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے۔ مطالبہ کیا؟ کسی کا مطالبہ کیا؟ نماز کا۔ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، بچوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر قائم رہو، یہ ہے ہمارا مطالبہ۔ اور روزی، فرمایا لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی دیں گے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اچھا انجام صرف تقوی والوں کے لیے۔ میرے عزیز بھائیو، ہم سب مسافر ہیں اور جا رہے ہیں، سفر جا رہا ہے، مختلف منازل تھے، پہلے ماں کے پیٹ میں تھے، اب دنیا میں آ گئے اور اب دنیا سے نکل کر آخرت کی طرف جائیں گے۔ سب مسافر ہیں، ایک انجام آنے والا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی۔ مرنے کے بعد کی زندگی میں عزیز بھائیو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین تو شیطان کو بھی تھا، شیطان بھی مانتا تھا، لیکن آج افسوس یہ کہ آج شیطان کے ماننے والے مرنے کے بعد زندگی کا ایمان نہیں لاتے۔ آج مسلمان کا یقین نہیں ہے مرنے کے بعد زندگی پر، دل سے یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو یقین والوں کا حال یہ نہیں ہوتا جو میرا اور آپ کا حال ہے۔ جس کو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہو، اس کا حال یہ نہیں ہوتا جو میرا حال ہے، جو آپ کا حال ہے۔ شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ دعا مانگی، اے اللہ مجھے مہلت اس دن تک دے دیجئے جب تک دوبارہ زندہ ہوں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے تب تک مجھے مہلت دے دیجئے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، دوبارہ زندہ ہونے تک مہلت نہیں ہے، جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا سب مریں گے تو بھی مر جائے گا، اس وقت پہلی دفعہ سور پھونکنے تک مہلت، دوبارہ سور تک مہلت نہیں ہے، سب کے ساتھ تو بھی مر جائے گا۔ تو میں عزیز بھائیوں، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ آج شیطان ہی ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ کوئی مرنے کے بعد زندہ ہونا نہیں ہے، پھر دیکھی جائے گی، کوئی مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، پھر دیکھی جائے گی۔ حالانکہ شیطان خود مانتا ہے، یہ دھوکہ ہے نا اس کا، خود مانتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن ہمیں کہتا ہے کوئی مرنا نہیں ہے۔ بھائی آج جو یہ دنیا کی زندگی ہے، یقین رکھیں مسلمان کا جب تک اللہ کی وحدانیت پر کامل یقین نہیں ہوگا اور نبی کی نبوت پر کامل یقین نہیں ہوگا، اور تیسری چیز جب تک آخرت پر کامل یقین نہیں ہوگا، مومن نہیں ہو سکتا۔ جس کا آخرت کے بارے میں یقین ڈاؤن ڈول ہو، یار دیکھیں گے ہوگا ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں، یاد رکھیں کبھی بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا، بھلے وہ شناختی کارڈ میں مومن لکھوائے، مومن معاشرے میں رہتا ہو، اسلامی طریقے سے اس کا نکاح ہوتا ہو،
اسلامی طریقے سے جنازہ ہوتا ہو، سب کچھ ہو، لیکن آخرت کا یقین نہیں ہے، نمازیں بھی بیکار، روزے بھی بیکار، حج بھی بیکار، کوئی عمل اس کے ایک ذرہ بھی کام نہیں آئے گا جب تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا 100% یقین نہیں ہو، 100%۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ایمان کا ذکر ہے، اور آخرت وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر یقین کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کراچی کا اجتماع ماشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چند نیک لوگ کسی جگہ بیٹھے ہوں تو ان کی صحبت اختیار کرنا یہ بڑی سعادت ہوتی ہے، جہاں لاکھوں اللہ کے نیک بندے ہوں۔ اور ہمارے کراچی میں ماشاءاللہ میں سب حضرات کو دعوت دیتا ہوں، دستبستہ درخواست کرتا ہوں کہ ہر ساتھی اس کراچی کے اجتماع میں ضرور شرکت کرے۔ اگر 3 دن نہیں کر سکتے 2 دن کر لیں، 2 دن نہیں کر سکتے 1 دن کر لیں، 1 دن نہیں کر سکتے 1 گھنٹے کے لیے شرکت کریں، صرف دعا کے لیے شریک نہ ہوں بلکہ وہاں ان کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے اور ان کی برکات حاصل کرنے کے لیے اور ان کی باتیں سننے کے لیے شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔